ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ گھنے جنگل میں ایک آہٹ گونجی جو ہوا کی سرسراہٹ سے کہیں زیادہ تیز اور بے چین تھی۔ دیا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس کی ہر سانس سینے میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی اور اس کے پیروں نے جواب دینا شروع کر دیا تھا، مگر پیچھے تعقب کرنے والوں کے بھاری قدموں کی آواز اسے رکنے کی مہلت نہیں دے رہی تھی۔ درختوں کے درمیان سے لڑکھڑاتی ہوئی اس کی نظر اچانک سڑک کے کنارے پر ایک بنگلے پر پڑی۔ شام کی مدھم روشنی میں وہ کسی پرانی پینٹنگ کی طرح دکھائی دے رہا تھا، اور اس کا بڑا سا لوہے کا گیٹ عجیب طور پر کھلا ہوا تھا۔ یہ ایک امید کی کرن تھی، ایک عارضی پناہ گاہ۔ بنا ایک لمحہ ضائع کیے وہ اس طرف لپکی، مگر جیسے ہی اس نے گیٹ کے اندر قدم رکھا، ایک خوفناک بھونکنے کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ ایک بڑا خون خوار کتا زنجیر سے آزاد ہو کر اس کی طرف جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دے پاتی، کتے نے اس پر حملہ کر دیا۔ خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ پلٹ کر بھاگنے کی کوشش میں اس کا جسم کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی اور اس کا خون جم گیا۔ سامنے ارحم گردیزی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا غصہ تھا جو کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی کی طرح خطرناک تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے زبردستی اس کی زندگی میں داخل ہو کر اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہا تھا، اور بدقسمتی سے یہی وہ شخص تھا جس کے آدمیوں سے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہی تھی۔ وہ ایک دلدل میں پھنس گئی تھی۔ ایک مصیبت سے بچنے کی کوشش میں وہ ایک اور گہری مصیبت میں گھر گئی تھی۔ ارحم کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی جو پسینے اور آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کے ہونٹ ایک سرد مسکراہٹ میں خمیدہ ہوئے جس میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ایک انتقامی تسکین تھی۔ تو تم بھاگ سکتی ہو، ارحم نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک زہریلا طنز تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دیا نے بمشکل اپنا خشک حلق تر کیا۔ میں مجھے جانے دو پلیز۔ اس کی آواز التجا سے بھری ہوئی تھی، ایک زخمی پرندے کی فریاد کی طرح بے بس۔ ارحم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا سایہ دیا پر گہرا ہوتا گیا۔ جانے کیسے دوں؟ اتنی مشکل سے ہاتھ آئی ہو اور جانے دوں؟ ناٹ فیئر۔ اس کی آواز میں ایک دھمکی تھی، ایک ایسا وعدہ جس میں درد اور انتقام رچا ہوا تھا۔ دیا نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور اس لمحے دیا کے اندر کا سارا خوف غصے میں بدل گیا۔ تم جیسے انسان سے صرف نفرت کرتی ہوں میں۔ سن لو تم۔ اس کی آواز بلند اور واضح تھی، جنگل کی خاموشی کو چیرتی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ارحم کے لیے صرف حقارت تھی۔ ارحم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ بھلے ہی نفرت کرو، مگر میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اب تم میری قید میں ہو۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ دیا نے پوچھا۔ اس کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی، مگر اس میں ایک چیلنج تھا۔ ارحم نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرانی کسک ابھری۔ میں بدلہ چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے اس ارسل کے لیے ٹھکرایا تھا نا، وہ ارسل جس کے لیے تم میری زندگی سے بھاگ گئی تھی۔ اب تم جانو گی گردیزی کو انکار کرنے کا انجام۔ اس نے وحشیانہ انداز میں دیا کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ دیا کی کلائی درد سے چکرا گئی۔ اس نے اسے گھسیٹنا شروع کر دیا، بنگلے کے اندر کی طرف۔ دیا نے مزاحمت کی، اپنے پیروں کو زمین پر جمائے رکھنے کی کوشش کی، مگر ارحم کی طاقت کے آگے اس کی کوئی پیش نہ گئی۔ وہ اسے ایک تاریک راہداری سے گزارتا ہوا ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا۔ دیا نے چاروں طرف دیکھا۔ یہ ایک سٹور روم تھا جس میں پرانا فرنیچر، ٹوٹے ہوئے برتن اور دھول سے اٹی ہوئی چیزیں بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے میں ایک ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ارحم نے اسے زبردستی اندر دھکیلا اور پھر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کنڈے کی کڑک نے دیا کے دل میں ایک گہرا خوف پیدا کر دیا۔ اس نے دروازے کو پیٹنے کی کوشش کی، چیخیں مارتی رہی، مگر ارحم نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔
कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा गया। दिया ने घबरा कर इधर उधर हाथ मारे। उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। वो चिल्लाई, मदद के लिए पुकारी, मगर उसकी आवाज़ तारीक और खामोश कमरे की दीवारों से टकरा कर रह गई। बाहर अरहम कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठ गया और सिगरेट सुलगा लिया। धुएं का मरगोला अंधेरे में तैरता रहा। उसके चेहरे पर एक सर्द और मुतमईन मुस्कुराहट थी। दिया की दर्दनाक चीखें उसके कानों तक पहुंच रही थीं, मगर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके दिल में सिर्फ इंतकाम की आग भड़क रही थी। दिया फर्श पर ढेर हो गई। उसके आंसू अंधेरे में गुम हो गए। वो जानती थी कि वो एक ऐसे जाल में फंस गई है जिससे निकलना अब नामुमकिन था। बाहर जंगल की खामोशी में सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी, जो अरहम के इंतकाम की एक खामोश गवाह थी। कमरे में घुप अंधेरा था। दिया की आंखों ने धीरे धीरे उस तारीकी में कुछ धुंधले नकूश पहचानने शुरू किए। पुराने संदूक, मकड़ियों के जाले और टूटे हुए फ्रेम बेतरतीबी से पड़े थे। हवा में नमी और पुरानी लकड़ी की एक भीनी सी बू रची हुई थी। उसने हिम्मत जमा करते उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी कलाई में शदीद दर्द हो रहा था। अरहम की गिरफ्त ने वहां एक सुर्ख निशान छोड़ दिया था। वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। उसकी नजरें बेयकीनी से दरवाजे पर जमी हुई थी। क्या वाकई अब सब खत्म हो चुका था? क्या वो जालिम के रहमो करम पर थी? बाहर अरहम के कदमों की चाप सुनाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। दिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। वो हार नहीं मान सकती थी, उसे लड़ना होगा। दरवाजे की कुंडी खुली और अरहम अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी, जिसकी मध्यम रोशनी कमरे के कोनों को रोशन कर रही थी। उसकी नजरें दिया पर पड़ी, जो अब भी दीवार के साथ बैठी थी, मगर उसकी आंखों में अब वो खौफ नहीं था जो पहले था। उठो, अरहम ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हें भूखा प्यासा तो नहीं रख सकता। उसने एक तरफ इशारा किया जहां एक पुराना कालीन बिछा हुआ था और उस पर कुछ बासी रोटियां और पानी का एक मिट्टी का बर्तन रखा था। दिया खामोशी से उठी और लरसते हाथों से रोटी का एक टुकड़ा उठाया। उसका गला खुश्क था और हर लुकमा निगलना मुश्किल हो रहा था। अरहम उसे गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक मुबहम सा तासुर था। तुम्हें क्या लगता है दिया? अरहम ने अचानक पूछा। क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? दिया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक सर्द हिसाब किताब करती हुई नजर थी। तुमने मुझे जबरदस्ती यहां रखा है, दिया ने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज में अब भी कपकपाहट थी। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? अरहम ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिला दिया। तुम नहीं समझोगी। तुमने मुझे क्या महसूस करवाया था, वो जिल्लत, वो बेबसी, जब तुम अरसल के साथ चली गई थी। मैं कभी तुम्हारी नहीं थी अरहम, दिया ने जवाब दिया। तुमने हमेशा मुझे अपनी मलकियत समझा। अरहम की आंखों में गुस्से की एक लहर दौड़ी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। बस करो दिया, मजीद ड्रामा मत करो। अब तुम यहां हो और ये तुम्हारी नई हकीकत है, इसे कबूल कर लो। मैं इसे कभी कबूल नहीं करूंगी, दिया ने मजबूत लहजे में कहा। मैं हमेशा यहां से भागने का रास्ता तलाश करूंगी। अरहम हंसा, एक बेहिस और खाली हंसी। कोशिश करके देख लो, लेकिन याद रखना ये बंगला एक कैद खाना है और मैं तुम्हारा कैदी हूं। उसने मोमबत्ती एक पुराने संदूक पर रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आराम करो, तुम्हें कल के लिए अपनी तवानाई बचानी होगी। दरवाजा एक बार फिर से बंद हुआ और कुंडी लग गई। दिया एक बार फिर अंधेरे में तन्हा रह गई, लेकिन इस बार उसके दिल में पहले जैसा खौफ नहीं था। उसकी जगह एक अज़्म ने ले ली थी। वो अरहम की कैद में ज़रूर थी, लेकिन उसकी रूह आज़ाद थी। वो इस जंग को आखिरी सांस तक लड़ेगी। उसने बासी रोटी को मजबूती से पकड़ा और अपने इंतकाम के दिन का इंतज़ार करने लगी। बाहर रात गहरी होती जा रही थी और जंगल की खामोशी में दिया के दिल में पलने वाली खामोश बगावत की बाज़गश्त थी। अगली सुबह दिया की आंख एक अजीब सी बेचैनी के आलम में खुली।
کمرے میں دھندلی روشنی آ رہی تھی جو لکڑی کے بوسیدہ تختوں میں موجود درزوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے جسم کو حرکت دی۔ اس کی گردن اور کندھوں میں اکڑن محسوس ہو رہی تھی۔ رات بھر وہ فرش پر ہی پڑی رہی تھی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں ایک پیالی چائے اور چند بسکٹ رکھے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اٹھو، ارحم نے نرم لہجے میں کہا، جو کل رات کے مقابلے میں بالکل مختلف تھا۔ کچھ کھا لو۔ دیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس کی نظریں ارحم پر جمی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، ارحم نے جاری رکھا، ٹرے کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اور تمہارا ناراض ہونا بجا ہے، لیکن میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں صرف… وہ رک گیا، جیسے اپنے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ صرف کیا؟ دیا نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم سمجھو، ارحم نے آہستگی سے کہا، تم نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ تکلیف نہیں ہے؟ مجھے زبردستی یہاں قید کرنا، میری مرضی کے خلاف؟ دیا کی آواز میں تلخی تھی۔ ارحم نے ایک گہری سانس لی۔ شاید میرا طریقہ غلط ہے، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ جب تم چلی گئیں تو مجھے لگا جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ تم غلط کہتے ہو، دیا نے فوراً جواب دیا۔ تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی تھی، تم صرف اپنی انا کو ٹھیس پہنچنے سے پریشان تھے۔ ارحم خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں فرش پر گڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک ناخوشگوار خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد ارحم نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مختلف چمک تھی۔ ٹھیک ہے دیا، میں تمہیں زبردستی نہیں رکھوں گا۔ دیا کو یقین نہیں آیا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے کہ تم جا سکتی ہو۔ ارحم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی؟ دیا نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کوئی چال تو نہیں تھی؟ میں یقین نہیں کر سکتی۔ تمہیں یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم نے ایک طرف ہٹ کر دروازہ پوری طرح کھول دیا۔ چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی میری زندگی میں واپس مت آنا۔ دیا اٹھی اور اس کے پیروں میں ابھی بھی کمزوری تھی، لیکن اس کے دل میں ایک نئی امید جاگی تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی جیسے کسی جال سے بچ رہی ہو۔ جب وہ دروازے کی دہلیز پر پہنچی تو اس نے مڑ کر ارحم کو دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی کا سایہ تھا۔ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ دیا نے پوچھا۔ ارحم نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاید اس لیے کہ میں جان گیا ہوں کہ کسی کو زبردستی اپنی زندگی میں رکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دیا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ وہ اس تنگ اور تاریک کمرے سے باہر کھلی ہوا میں آ کر گہرے سانس لینے لگی۔ جنگل پہلے سے زیادہ پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ بنگلے کے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ اس کے قدم اب تیز اور پرعزم تھے۔ وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے صرف یہاں سے دور جانا تھا، جتنا دور ممکن ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ گیٹ کے قریب پہنچی، اس نے ایک اور گاڑی کو بنگلے کے احاطے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس میں وہی آدمی تھے جو کل جنگل میں اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ دیا کے قدم رک گئے۔ اس کا دل ایک بار پھر خوف سے دھڑکنے لگا۔ کیا ارحم نے اسے دھوکہ دیا تھا؟ کیا یہ سب اس کی ایک چال تھی؟ گاڑی سے دو مسلح آدمی نکلے اور تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ دیا نے مڑ کر بنگلے کی طرف دیکھا۔ ارحم ابھی دروازے پر کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اب کوئی اداسی نہیں تھی۔ اس کی جگہ ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تم واقعی بھول گئی تھی دیا، ارحم کی آواز دور سے سنائی دی۔ تم میری قید سے تو نکل سکتی ہو، لیکن میری پہنچ سے نہیں۔ دیا سمجھ گئی تھی کہ یہ سب ایک کھیل تھا۔ ارحم نے اسے جھوٹی امید دلا کر باہر نکالا تھا تاکہ اسے اس کی آدمی آسانی سے پکڑ سکے۔ وہ ایک بار پھر سے جال میں پھنس گئی تھی، اور اس بار فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی اور غصے کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ اس نے بے بسی سے چیخنا چاہا، لیکن اس کی آواز اس خوفناک انجام کے سامنے گلے میں ہی گھٹ گئی۔ وہ جانتی تھی
اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس بار ارحم اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ارحم کے آدمیوں نے دیا کو بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے واپس اسی تاریک اور ناگوار بو والے سٹور روم میں دھکیل دیا۔ اس نے مزاحمت کی، چیخی چلائی، اپنے پیروں کو زمین پر جمائے رکھنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر ان طاقتور بازوؤں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ دروازہ ایک بار پھر زور سے بند ہوا اور کنڈی کی کڑکتی ہوئی آواز نے اس کے دل میں گہری مایوسی کی لہر دوڑا دی۔ کمرے میں اندھیرا پہلے سے بھی زیادہ گہرا محسوس ہو رہا تھا۔ دیا فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے جسم میں اب اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکے۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، گرم قطرے اس کی گالوں کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی، ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی چیخیں اب سسکیوں میں بدل چکی تھیں جو اس تاریک اور خاموش کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر بے اثر ہو رہی تھی۔ اسے ارحم کے مکر و فریب پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اسے جھوٹی امید دلا کر باہر کیوں نکالا؟ کیا اس کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں تھا؟ باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی جو دھیرے دھیرے دور ہوتی چلی گئی۔ دیا جانتی تھی کہ اب وہ تنہا ہے، بالکل تنہا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا اور اپنا چہرہ ان میں چھپا لیا۔ اس کی ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی اور اس کی روح گہرے کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ارحم اپنے اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ بنگلے کے باقی حصوں کی نسبت زیادہ پرسکون اور منظم تھا۔ یہاں قیمتی کتابیں، پرانے نوادرات اور شکار کی ٹرافیوں سے دیواریں سجی ہوئی تھیں، لیکن آج ارحم کی نظریں ان چیزوں پر نہیں تھیں۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور باہر پھیلے ہوئے اندھیرے میں کھو گیا۔ اس کے ذہن میں 3 سال پہلے کے مناظر گھومنے لگے جب اس کی زندگی میں دیا ایک روشن ستارے کی طرح داخل ہوئی تھی۔ وہ کالج کا پہلا دن تھا اور ارحم اپنے دوستوں کے ساتھ بے پرواہی سے گھوم رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو لائبریری کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے لمبے ریشمی بال ہوا میں ہلکے سے اڑ رہے تھے اور اس کے چہرے پر ایک معصوم سی سنجیدگی تھی۔ یہ دیا تھی۔ ارحم کو پہلی ہی نظر میں اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جو گہری جھیلوں کی مانند تھی ارحم کے دل میں اتر گئی۔ اس کی دھیمی مسکراہٹ نے ارحم کے وجود میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ ارحم جو ہمیشہ سے ایک مغرور اور بے پرواہ لڑکا تھا، دیا کے سامنے آتے ہی ایک مختلف انسان بن جاتا۔ وہ اسے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا، اس کے لیکچرز میں پہلی صف میں بیٹھتا اور ہر ممکن کوشش کرتا کہ دیا کی توجہ حاصل کر سکے۔ دھیرے دھیرے ان کی دوستی ہو گئی اور ارحم نے اپنے دل کی بات دیا کو بتا دی، لیکن دیا کا جواب سن کر ارحم کے دل پر ایک گہرا گھاؤ لگا تھا۔ دیا ارسل نامی ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ ارسل جو بظاہر ایک شریف اور ملنسار نوجوان تھا، کالج میں سب کا پسندیدہ تھا۔ دیا اس کی باتوں میں کھوئی رہتی تھی اور ارحم کی محبت کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ارحم نے بہت کوشش کی کہ دیا کی آنکھوں سے ارسل کا پردہ ہٹا سکے، لیکن دیا اپنی محبت میں اندھی تھی۔ ارحم نے حسد اور غصے میں کئی بار دیا کو ارسل کے بارے میں خبردار کرنے کی کوشش کی، لیکن دیا نے اسے ہمیشہ غلط سمجھا۔ وہ ارسل کو اپنا پہلا اور آخری پیار مانتی تھی اور ارحم کی باتوں کو محض حسد قرار دیتی۔ ارحم نے دل شکستہ ہو کر خود کو دیا سے دور کر لیا، لیکن اس کی محبت کی آگ اس کے اندر سلگتی رہی۔ پھر ایک دن کالج میں ایک عجیب سی افواہ پھیلی۔ دیا کئی دنوں سے غائب تھی۔ ارحم نے پہلے تو اسے عام سی بات سمجھا، لیکن جب کئی ہفتے گزر گئے اور دیا کا کوئی سراغ نہ ملا تو اسے تشویش ہونے لگی۔ اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا، لیکن کسی کو بھی اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ ارحم نے اپنی ذاتی تفتیش شروع کی۔ اس نے دیا کے دوستوں سے بات کی، کالج کے عملے سے معلومات حاصل کی، لیکن سب بے سود رہا۔ تب ارحم کو ایک ناقابل یقین اور خوفناک سچائی کا علم ہوا۔ ارسل، جس پر دیا اندھا اعتماد کرتی تھی، وہ ایک بے رحم اور لالچی انسان نکلا۔ اس نے دیا کو پیار کے جال میں پھنسا کر ایک کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ یہ جان کر ارحم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ غصے اور افسوس کے جذبات سے پاگل ہو گیا۔ جس لڑکی سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا،
وہ اب کسی اور کی قید میں تھی، ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ارحم کو اپنی بے بسی پر شدید افسوس ہوا۔ کاش اس نے دیا کو ارسل کی حقیقت پہلے بتا دی ہوتی، کاش وہ اسے اس بھیڑیے سے بچا پاتا۔ ارحم نے فوری طور پر اپنے تمام وسائل استعمال کرتے ہوئے دیا کو ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے اپنے بااثر رابطوں کو استعمال کیا، اپنے مخبروں کو ہر طرف دوڑایا۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ اس پر بھاری گزر رہا تھا، اسے ڈر تھا کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ آخر کار کئی ہفتوں کی جان توڑ کوششوں کے بعد ارحم کو دیا کے بارے میں ایک اطلاع ملی۔ وہ ایک دور افتادہ شہر کے ایک بدنام زمانہ کوٹھے پر موجود تھی۔ ارحم نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں کے لیے نکل گیا تھا۔ رات اپنے جوبن پر تھی اور کوٹھے کی رنگینی عروج پر۔ تیز موسیقی کی دھنیں ہوا میں رقص کر رہی تھی اور فضا میں عطر اور سستی شراب کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ رنگ برنگی روشنیوں میں نہائے ہوئے کمرے میں کہکہوں اور باتوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ آج محفل کچھ زیادہ ہی جمی ہوئی تھی، کیونکہ کوٹھے کی مالکن، جس کا نام زینت بیگم تھا، اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک نئی اور بے حد حسین رقاصہ کو پیش کرنے والی ہے۔ دیا کو ایک خستہ حال کمرے میں زبردستی کھینچ کر تیار کیا گیا تھا۔ اس کے نازک جسم پر بھاری اور چمکدار لباس لاد دیا گیا تھا، جس کی ہر کڑھائی اور ستارہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کے لمبے بالوں کو بنا سنوار کر جوڑے میں باندھ دیا گیا اور اس کے چہرے پر بھاری میک اپ کیا گیا، جس نے اس کی فطری خوبصورتی کو چھپا کر اسے ایک مصنوعی دلکشی عطا کی تھی۔ مگر ان سب آرائشوں کے باوجود اس کی آنکھوں میں چھپا گہرا غم صاف نظر آ رہا تھا، جو کسی بھی نگاہ شوق کو افسردہ کر سکتا تھا۔ جب زینت بیگم نے بلند آواز میں دیا کا اعلان کیا تو محفل میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں دروازے پر جم گئیں اور دیا کو دو نوکرانیوں کے سہارے دھیرے دھیرے کمرے میں لایا گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ زمین پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھی، گویا اس محفل کی چمک دمک اور لوگوں کی شہوت بھری نگاہوں سے خود کو بچانا چاہتی ہو۔ زینت بیگم نے دیا کو اسٹیج کے وسط میں دھکا دیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، یاد رکھنا، اگر کوئی گڑبڑ کی تو میں تیری جان لے لوں گی۔ اب مسکراؤ اور ناچو جیسے تم دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہو۔ اس دھمکی نے دیا کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑا دی۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اپنی جان بچانے کے لیے اسے ان لوگوں کے سامنے ناچنا ہی پڑے گا جن کی نظریں اس کی روح کو چھید رہی تھی۔ موسیقی بجنا شروع ہوئی اور دیا نے لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ رقص شروع کیا۔ اس کے جسم میں کوئی جذبہ نہیں تھا، اس کی ہر حرکت بے جان اور اداس تھی۔ اس کے چہرے پر ایک غمگین تاثر تھا جو میک اپ کی تہوں کے باوجود نمایاں تھا۔ وہ ایک خوبصورت مجسمے کی طرح ناچ رہی تھی جس کی آنکھیں ہر لمحہ کسی نجات دہندہ کو تلاش کر رہی تھی۔ محفل میں موجود مرد اس کی خوبصورتی پر فریفتہ تھے، مگر کسی نے اس کے دل کے درد کو محسوس نہیں کیا تھا۔ رقص ختم ہوا تو کمرے میں تالیوں کی گونج سنائی دی۔ دیا کی آنکھیں نم تھیں، اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور اس کی روح ذلت کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ زینت بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، دکھا دیا، اتنا بھی مشکل نہیں تھا، اب دیکھتے ہیں کہ تمہیں کون خریدتا ہے۔ بوڑھے سیٹھ رحیم اللہ نے اپنی بھاری آواز میں کہا، میں اس لڑکی کے لیے سب سے زیادہ بولی لگاتا ہوں، 50,000۔ اس کی نظریں دیا کے جسم پر لالچ سے چمک رہی تھی۔ محفل میں موجود دوسرے مردوں نے بھی بولیاں لگائیں، مگر کوئی بھی رحیم اللہ کی پیشکش سے زیادہ کی ہمت نہ کر سکا۔ زینت بیگم خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، اسے ایک اچھی رقم مل رہی تھی۔ جب رحیم اللہ کے نوکر دیا کو لے جانے کے لیے آگے بڑھے تو اچانک زور سے دروازہ کھلا اور ایک شخص غصے سے بھرا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ تھا، اس کی آنکھوں میں دیا کو دیکھ کر غصے اور تکلیف کا ایک امتزاج تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارم نے غصے سے پوچھا۔ دیا یہاں کیا کر رہی ہے؟ زینت بیگم نے اسے حقارت سے دیکھا اور کہا، تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہ لڑکی اب رحیم اللہ کی ملکیت ہے۔
ارحم نے ایک نظر دیا پر ڈالی جس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس کا دل شرمندگی اور پچھتاوے سے پھٹ رہا تھا۔ میں اسے لینے آیا ہوں، میں اسے خریدوں گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ زینت بیگم چلائیں۔ رحیم اللہ نے اس کے لیے 50,000 دیے ہیں، کیا تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ ارحم نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور زینت بیگم کے منہ پر دے ماری۔ یہ لو 1 لاکھ، اب اس لڑکی کو میرے حوالے کرو۔ زینت بیگم نے لالچ سے نوٹوں کو دیکھا اور پھر دیا کو ایک نظر گھور کر ارحم کی طرف دھکیل دیا۔ لے جاؤ اسے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رحیم اللہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ لڑکی میں نے خریدی ہے، تم کون ہوتے ہو اسے لے جانے والے؟ ارحم نے رحیم اللہ کی طرف نفرت سے دیکھا اور کہا، تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا، اب دور ہو جاؤ اور اسے میرے ساتھ جانے دو۔ رحیم اللہ کے نوکر آگے بڑھے لیکن ارحم نے انہیں سختی سے پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے دیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ دیا کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن چمکی۔ چلو دیا، یہاں سے چلتے ہیں، ارحم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا اور محبت دونوں شامل تھے۔ دیا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا ارحم اسے بچانے آیا تھا؟ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ ارحم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ زینت بیگم اور رحیم اللہ غصے سے دانت پیستے رہ گئے، مگر ارحم اور دیا اس رنگین جہنم سے دور ہوتے چلے گئے۔ رات کی تاریکی میں ان کے قدم ایک نئی اور نامعلوم منزل کی طرف اٹھ رہے تھے، جہاں شاید دیا کو سکون اور ارحم کو اپنے گناہوں کا کفارہ مل سکے۔ مگر اس رات کوٹھے پر جو ڈرامہ رونما ہوا وہ ہمیشہ وہاں موجود لوگوں کے ذہنوں پر نقش رہے گا۔ دیا کی غمزدہ خوبصورتی اور ارحم کا اچانک ظہور، یہ سب کچھ کسی افسانے سے کم نہیں تھا۔ ارحم دیا کو اپنے عالی شان گھر لے گیا۔ اس نے دیا سے کوئی بات نہیں کی، بس خاموشی سے اسے ایک خوبصورت کمرے میں بٹھا دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ دیا سارا دن سہم کر ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارحم اسے کہاں سے جانتا ہے اور وہ اسے یہاں کیوں لایا ہے۔ رات کو ارحم کمرے میں داخل ہوا اور دیا کو خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کرنے کو کہا۔ دیا نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود کوئی التجا کام نہ آئی۔ ڈرے سہمے اس نے کاغذ پر دستخط کر دیے۔ نکاح کے بعد بھی ارحم کا رویہ نہیں بدلا۔ وہ دیا کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا، مگر دونوں کے درمیان ایک اجنبی دیوار حائل تھی۔ ارحم نے دیا پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے گھر میں گھوم پھر سکتی تھی، جو چاہے کر سکتی تھی۔ اس آزادی نے دیا کے دل میں ارحم کے لیے نفرت کو تو ختم کر دیا تھا، مگر وہ ارسل کو بھولی نہیں تھی۔ ایک دن ارحم دیا کو شاپنگ پر لے گیا۔ ایک مصروف مال میں گھومتے ہوئے ارحم کو ایک ضروری کال آئی اور وہ دیا سے تھوڑا دور ہٹ کر بات کرنے لگا۔ اسی اثنا میں دیا نے اچانک اپنے سامنے ارسل کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارسل نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ایک کارڈ دیا کے ہاتھ میں تھمایا جس پر اس کا فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے دیا سے کہا اگر اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بے جھجک اسے کال کر سکتی ہے۔ اس دن کے بعد دیا اور ارسل کے درمیان خفیہ رابطہ بحال ہو گیا۔ ارسل موقع پا کر دیا سے ملتا اور اسے ارحم کے خلاف بھڑکاتا رہتا۔ اس نے دیا کو جھوٹی کہانیاں سنائی کہ کس طرح ارحم نے اسے کوٹھے پر بیچا تھا اور وہ صرف ہمدردی جتانے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ ارسل کی باتوں میں آ کر دیا ایک بار پھر ارحم سے نفرت کرنے لگی۔ اسے لگا کہ ارسل ہی وہ واحد شخص ہے جو اس کی سچی پرواہ کرتا ہے۔ ایک رات ارسل نے دیا کو بھاگ جانے پر راضی کر لیا۔ وہ دونوں خاموشی سے ارحم کے گھر سے نکل گئے، مگر ارحم کے وفادار نوکروں کو جلد ہی ان کے فرار کی خبر مل گئی۔ انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں گھیر لیا۔ ارسل تو ان کے ہتھے چڑھ گیا اور انہوں نے اسے قید کر لیا، مگر دیا گھنے جنگل کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ رات کی تاریکی اور جنگل کے خوفناک سناٹے میں وہ بھاگتی رہی اپنی آزادی کے لیے۔
اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح ارحم کے آدمیوں سے دور نکل جائے اور اپنی ایک نئی زندگی شروع کرے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جنگل میں اس کے لیے کیا خطرات منتظر تھے۔ وہ بنا ادھر ادھر دیکھے اندھا دھند سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی۔ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اپنے پیچھے آتے آدمیوں کو دیکھ کر وہ جلدی سے سامنے والے گھر میں گھس گئی، جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازہ بند کرتے اس نے آنکھیں بند کر کے گہرے گہرے سانس لیے۔ تبھی اسے اپنے چہرے پر کسی اور کی سانسیں بھی محسوس ہوئی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے بے حد قریب کھڑا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو سامنے ارحم گردیزی کو کھڑا پایا، جو غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر سے آنکھیں میچ گئی، کیونکہ ارحم گردیزی وہی شخص تھا جس کی آدمیوں سے وہ بھاگ رہی تھی۔ اسے پناہ ملی بھی تو اس گھر میں کہ جس کے مالک سے وہ بھاگی تھی۔ ارحم کچھ سوچ کر کرسی سے اٹھا، اسٹڈی سے کچھ فائلز نکالی اور دوبارہ دیا کے کمرے میں جا پہنچا۔ اس نے وہ فائلز خاموشی سے دیا کے سامنے رکھ دی۔ دیا نے نفرت بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بے رخی سے پوچھا۔ یہ ثبوت ہیں دیا۔ ارحم کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ارسل نے تمہیں جھوٹ بولا تھا۔ یہ وہ دستاویزات ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ میں نے تمہیں کبھی کسی کوٹھے پر نہیں بیچا تھا، بلکہ میں تو تمہیں اس جہنم سے نکال کر لایا تھا۔ دیا نے شک بھری نظروں سے کاغذات کو دیکھا، مگر ان کو چھونے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس کا دل ارسل کی باتوں پر یقین کرنا چاہتا تھا۔ یقین نہیں آتا؟ ارحم نے افسردگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں سچ دکھاتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ دیا خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ ارحم اسے گھر کے ایک تاریک حصے میں لے گیا جہاں ایک کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ جب دیا نے اندر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے کے وسط میں ارسل رسیوں سے بندھا ہوا ایک کرسی پر بے سدھ پڑا تھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ اس کی حالت انتہائی ابتر تھی۔ دیا کے قدم وہی جم گئے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ یہ ارسل، وہی ارسل جس پر اس نے بھروسہ کیا تھا۔ ارسل نے کمزور سی آواز میں دیا کو پکارا۔ دیا، یقین مت کرنا اس پر، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ارحم نے ٹھنڈی نگاہوں سے ارسل کو دیکھا۔ اب بھی جھوٹ بولو گے؟ پھر وہ دیا کی طرف مڑا۔ اس سے پوچھو دیا، اس سے پوچھو کہ یہ تمہیں کہاں لے کر بھاگا تھا، اس سے پوچھو کہ اس کے کیا ارادے تھے۔ دیا نے لرزتے ہوئے قدم ارسل کی طرف بڑھائے۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ اس کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ ارسل نے نظریں چرائیں، پھر ایک گہری سانس لی اور بولا، ہاں دیا، میں نے تمہیں جھوٹ بولا تھا۔ ارحم نے تمہیں کبھی نہیں بیچا۔ وہ تمہیں اس گندی جگہ سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں حسد سے اندھا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم ارحم سے نفرت کرو اور صرف میری ہو جاؤ۔ یہ سن کر دیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے کانوں میں ایک تیز سیٹی بجنے لگی۔ جس شخص پر اس نے بھروسہ کیا، جس کے لیے اس نے ارحم سے نفرت کی، وہ ایک جھوٹا اور دھوکے باز نکلا۔ اس کے دل میں بیک وقت غصے، دکھ اور شرمندگی کی ایک ٹیس اٹھی۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ارسل کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ ارسل نے درد سے کراہا، مگر دیا کی نگاہیں اب بھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ دیا کی آواز میں ایک گہرا کرب تھا۔ میں نے تم پر یقین کیا اور ارحم سے نفرت کی، اور بدلے میں تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ مڑی اور ارحم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ نفرت کے نہیں، پچھتاوے کے آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دیں، اس کی آواز بمشکل سنائی دی۔ ارحم نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ اس نے صرف دکھ بھری نظروں سے دیا کو دیکھا۔ دیا نے ایک آخری بار ارسل کی طرف دیکھا، جس کی حالت زار دیکھ کر بھی اب اس کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔
फिर वो अरहम का हाथ पकड़े और उसके साथ कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम एक नई राह पर उठ रहे थे, एक ऐसी राह जहां शायद उसे अपने किए की तलाफी करने का मौका मिल सके। अरसल कमरे में रस्सियों से बंधा अपनी किस्मत पर रोता रह गया। उसके झूठ ने न सिर्फ दिया को उससे दूर कर दिया था, बल्कि उसे अरहम के गजब का भी निशाना बना दिया था। दिया अरहम के पीछे चलती रही। उसका दिल शर्मिंदगी और पछतावे से बोझल था। वो अरहम के घर के उस हिस्से में वापस आ गई जहां उसने पहली बार कदम रखा था। हर चीज उसे उस रात की याद दिला रही थी जब वो बेबस और खौफजदा थी, और अरहम एक निजात दहिंदा बनकर आया था, और उसने कितनी आसानी से एक झूठे शख्स के बहकावे में आकर इस मोहसिन से नफरत की थी। कमरे में पहुंचकर दिया रुक गई। उसने अरहम की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दें अरहम साहब। उसकी आवाज हिचकिचा रही थी। मैंने आप पर यकीन नहीं किया। मैं अंधी हो गई थी। उस झूठे शख्स की बातों में आकर मैंने आपकी नेकी को भी भुला दिया। अरहम खामोश खड़ा रहा। उसकी पुश्त दिया की तरफ थी। कमरे में सिर्फ दिया के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद अरहम ने आ भरी और धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर नाराजगी की एक गहरी लकीर थी। माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती दिया। अरहम की आवाज सर्द और बेहिस थी। तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया। तुमने उस शख्स की बातों पर यकीन किया जिसने तुम्हें धोखा दिया, और उस शख्स को झुठला दिया जिसने तुम्हें उस जहन्नुम से निकाला। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस अमल ने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है? दिया ने निगाहें झुका ली। उसके पास अरहम के गुस्से का कोई जवाब नहीं था। वो जानती थी कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। मैं जानती हूं, वो बमुश्किल बोली। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं नहीं जानती कि मैं आपसे माफी की हकदार भी हूं या नहीं। हकदार? अरहम ने तंजिया अंदाज में हंसा। तुमने उस शख्स को तरजीह दी जिसने तुम्हें इस्तेमाल करना चाहा, और मुझे उस वक्त धुतकार दिया जब मैंने तुम्हें पनाह दी। अब तुम किस हक से माफी मांग रही हो? दिया का दिल टूट गया। अरहम के अल्फाज उसके सीने में तीर की तरह पेवस्त हो रहे थे। वो जानती थी कि वो सजा की मुस्तहिक है, मगर अरहम की यह सर्द मेहरी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि मुझे अपनी गलती का बहुत अफसोस है, दिया ने रोते हुए कहा। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करके भी उस एहसान का बदला नहीं चुका सकती जो आपने मुझ पर किया है। अरहम ने एक कदम आगे बढ़ाया और दिया के करीब आकर रुक गया। उसकी आंखों में अब भी नाराजगी थी, मगर उसमें एक हल्की सी तकलीफ भी झलक रही थी। खिदमत? क्या तुम वाकई ये समझती हो कि मुझे तुम्हारी खिदमत चाहिए? मैंने तुम्हें इसलिए बचाया था क्योंकि मैं तुम्हें उस गंदी जगह पर नहीं देख सकता था। मैंने तुम्हें एक इंसान समझा था, एक मासूम रूह जिसे मदद की जरूरत थी। दिया ने हिम्मत करके अरहम की आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखों में आंसुओं का समंदर ठाठे मार रहा था। तो फिर आप क्या चाहते हैं? आप मुझसे इतने नाराज क्यों हैं? क्या आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे? अरहम ने गहरी सांस ली और अपना हाथ दिया के गाल पर रखा। उसके लफ्ज में अब भी वही अपनायत थी जिसे दिया ने कभी महसूस किया था। मैं नाराज हूं क्योंकि तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। मैं नाराज हूं क्योंकि तुमने उस शख्स को खुद पर हावी होने दिया जिसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, और मैं नाराज हूं क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डर गया था। दिया की आंखें हैरत से फैल गई। क्या अरहम को उसकी परवाह थी? क्या उसके दिल में इसके लिए कोई जगह थी? क्या वाकई आपको फर्क पड़ता है? दिया ने हिचकिचाते हुए पूछा। अरहम ने अपना हाथ हटाया और एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर एक कश्मकश थी। हाँ दिया, मुझे फर्क पड़ता है, शायद इससे ज्यादा जितना मुझे पड़ना चाहिए।
جب تم چلی گئی تھی تو یہ گھر، یہ سب کچھ خالی لگ رہا تھا. مجھے یوں لگا جیسے میری زندگی کا ایک حصہ کھو گیا ہو. یہ الفاظ دیا کہ دل میں اتر گئے. پہلی بار اسے ارحم کے دل کی گہرائیوں کا اندازہ ہوا. اسے محسوس ہوا کہ اس نے صرف اپنے دکھ پر توجہ دی اور ارحم کے جذبات کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ارحم صاحب، دیا نے آہستہ سے کہا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر ارحم کے ہاتھ کو تھام لیا. اس کے لمس میں التجا اور محبت تھی. میں وعدہ کرتی ہوں میں اب کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی. میں اپنی پوری زندگی آپ کے اعتماد کو دوبارہ جیتنے میں لگا دوں گی. مجھے ایک موقع دیں پلیز. ارحم نے دیا کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اس کی آنکھوں میں اب ناراضگی کی جگہ ایک نرمی اور محبت کا جذبہ نظر آ رہا تھا. دیا، تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں یہ پچھتاوا، یہ سچائی مجھے نظر آ رہی ہے. میں تمہیں فوراً معاف نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ایک موقع ضرور دوں گا. ایک موقع کہ تم ثابت کرو کہ تمہارا پچھتاوا سچا ہے. ایک موقع کہ تم دوبارہ میرا اعتماد جیت سکو. دیا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. یہ خوشی کے آنسو تھے. اس نے ارحم کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور جھک کر اس پر بوسہ دیا. شکریہ ارحم صاحب، آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے. میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی. ارحم نے دیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھا. میں امید کرتا ہوں دیا، میں امید کرتا ہوں کہ تمہارا پیار اور وفاداری اس درد کو بھر دے گی جو تم نے مجھے دیا ہے. اس لمحے کمرے میں ایک خاموش اقرار تھا. دیا نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی اور ارحم نے اسے ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا تھا. ان کے درمیان ایک نئی شروعات ہو رہی تھی. ایک ایسی شروعات جس میں پچھتاوا بھی تھا، محبت کی امید بھی تھی اور ایک دوسرے کو پانے کی تڑپ بھی تھی. رات کی تاریکی میں ان کے دل ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف مائل ہو رہے تھے. ایک ایسے بندھن کی طرف جو شاید اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو. وقت گزرتا گیا اور دیا نے اپنی محبت اور وفاداری سے ارحم کے دل میں اپنی کھوئی ہوئی جگہ دوبارہ حاصل کر لی. اس نے ہر لمحہ ارحم کا خیال رکھا، اس کی خدمت کی اور اسے یہ باور کروایا کہ اس کی زندگی میں ارحم کی کیا اہمیت ہے. ارحم نے بھی دیا کے خلوص کو محسوس کیا اور اس کے دل میں جو ناراضگی تھی وہ دھیرے دھیرے محبت میں بدل گئی. ایک سہانی شام جب سورج کی سنہری کرنیں کمرے میں بکھری ہوئی تھی، ارحم نے دیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا. اس کی آنکھوں میں گہری محبت اور اپنائیت تھی. دیا، اس نے نرمی سے کہا، تم نے مجھے دوبارہ یقین دلا دیا کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے. تم نے ثابت کیا کہ تمہارا پچھتاوا سچا تھا. میں چاہتا ہوں ہم اپنی نئی زندگی ایک نئے بندھن میں باندھ لیں. کیا تم مجھ سے دوبارہ شادی کرو گی؟ دیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. اس نے ارحم کے ہاتھ کو اپنے گال سے لگایا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہاں ارحم صاحب، میری تو پوری زندگی آپ کی ہے. چند دنوں بعد ارحم اور دیا کی شادی ایک بار پھر سادگی اور محبت کے ساتھ ہوئی. اس بار اس شادی میں کوئی جبر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا. صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے. دیا نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لازوال چمک تھی. ارحم بھی اپنی دلہن کو دیکھ کر بے حد خوش تھا. انہوں نے ایک ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا. دیا نے ارحم کے گھر کو اپنے پیار سے جنت بنا دیا اور ارحم نے دیا کو وہ عزت اور محبت دی جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی. انہوں نے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دیا اور ان کا بندھن وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی مضبوط ہوتا گیا. ارسل کو اس کی سازشوں کی سزا ملی اور وہ کافی عرصے تک قید میں رہا. اس کے جھوٹ نے نہ صرف دیا کو تکلیف پہنچائی تھی بلکہ اس کی اپنی زندگی بھی تباہ کر دی تھی. ارحم اور دیا نے ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی گزاری. دیا نے اپنے ماضی کے تلخ تجربات سے سیکھا اور ارحم نے اسے یہ سکھایا کہ سچی محبت اعتماد اور احترام پر قائم ہوتی ہے. ان کی کہانی ایک ایسے اختتام کو پہنچی
جہاں پچھتاوے کے بعد محبت کی فتح ہوئی اور دو دل ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ اگر خلوص اور سچی لگن ہو تو ہر مشکل اور ہر غلطی کو معاف کیا جا سکتا ہے اور ایک نئی خوبصورت شروعات کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔